صدا۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج کا یہ روح لرزا دینے والا ہیبت ناک واقعہ ایک ٹرک ڈرائیور کا ہے جن کا نام فرقان ہے۔ یہ واقعہ فرقان نے ہمیں لاہور سے بھیجا ہے۔ آئیے ان کا یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، آپ کی سٹوریز بہت ہارر ہوتی ہیں۔ میں آپ کی سٹوریز روز سنتا ہوں۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ سن 1920 کا ہے۔ ہمیں لاہور سے مشینری لے کر مظفر آباد جانا تھا۔ کچھ مشینری راستے میں مانسہرہ میں اتارتے ہوئے جانا تھا۔ میں پہاڑی راستوں کا ایک ماہر ڈرائیور ہوں، اس لیے یہ کام میرے ذمے آیا۔ اس وقت کوئی اور پہاڑی راستوں کا ڈرائیور موجود نہیں تھا، اس لیے مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ یہ مشینری کہاں اتارنی ہے یہ بتانے کے لیے جس کی مشینری تھی، اس پارٹی نے ایک آدمی بھی میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہم دوپہر 12 بجے مشینری لے کر لاہور سے روانہ ہو گئے۔ لاہور سے بذریعہ مانسہرہ مظفر آباد کا سفر تقریباً 9 گھنٹے کا ہے۔ یہ مشینری پہنچانا بہت ارجنٹ تھا۔ آج ہی ہمیں یہ مشینری مظفر آباد پہنچانی تھی۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم رات کو 10 بجے تک مظفر آباد پہنچ جائیں۔ تقریباً دوپہر 4 بجے تک ہم اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ ابھی ہم اسلام آباد سے تھوڑا ہی آگے چلے تھے کہ میرے ٹرک کے چاروں ٹائر ایک ساتھ پنچر ہو گئے۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ چاروں ٹائر ایک ساتھ ہی پنچر ہو گئے ہوں۔ میرے پاس اسٹیپنی میں صرف 2 ٹائر موجود تھے۔ ٹرک کو وہیں روکنا پڑا۔ پنچر کی دکان تھوڑی دور تھی۔ پنچر لگواتے ہوئے ہمیں تقریباً 3 گھنٹے لگ گئے۔ پنچر لگواتے ہوئے ہمیں شام کے 7 بج گئے تھے۔ مانسہرہ پہنچتے پہنچتے ہمیں رات کے 10 بج گئے۔ کچھ مشینری ہمیں مانسہرہ میں ہی اتارنی تھی۔ مشینری اتارنے میں تقریباً 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگ گئے۔ تقریباً رات کے 12 بجے ہم مانسہرہ سے مظفر آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ ابھی ہمیں سفر کرتے ہوئے پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ بارش انتہائی تیز ہو گئی۔ سامنے کا راستہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ روڈ بہت زیادہ خطرناک تھا۔ ایک طرف بہت گہری کھائی تھی اور دوسری طرف پہاڑ۔ میں نے سائٹ میں تھوڑی جگہ دیکھ کر ٹرک وہیں روک دیا۔ یہ جگہ بالکل سنسان تھی۔ دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنی تیز بارش میں یہ جگہ دل پر ایک عجیب سا خوف طاری کر رہی تھی۔ یہاں کھڑے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک دم سے کسی نے زور سے ہمارے ٹرک کا گیٹ بجایا۔ میں نے باہر دیکھا لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا، یار باہر تو کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں نے اس سے یہ بولا ہی تھا کہ دوسری طرف کا گیٹ بھی بہت زور سے بجا۔ اس آدمی نے بھی فوراً باہر دیکھا تو دوسری طرف بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک تو یہ جگہ ویسے ہی اتنی پر اسرار تھی اور اس پر اتنی تیز بارش ہو رہی تھی، اور اب یہ گیٹ بجنا، ہم دونوں کے دلوں میں خوف کی شدید لہر دوڑ گئی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا کہ یار یہ معاملات مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہے ہیں۔ تم ایک کام کرو، اللہ کا نام لو اور یہاں سے گاڑی نکالو، کہیں اور جا کر روک لیں گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے فوراً ٹرک کو اسٹارٹ کرنا چاہا لیکن ٹرک اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم سے ہمارے ٹرک پر رکھی ہوئی بھاری بھرکم مشینیں سرکنا شروع ہو گئیں۔ یہ مشینری اتنی بھاری تھی کہ کرین کے بغیر اس کو ہلانا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہماری روح اندر سے کانپ گئی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اب آخر کریں تو کریں کیا۔ ٹرک سے اتر کر بھاگتے تو کہاں جاتے؟ دور دور تک اندھیرا تھا اور ٹرک اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔
ایک دم سے میرے برابر والے شیشے پر ایک زوردار کالا ہاتھ آ کر لگا اور نیچے چلا گیا۔ میں نے اس ہاتھ کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاتھ انتہائی بڑا تھا اور اس میں 4 انگلیاں تھیں۔ میں نے جلدی سے نیچے کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی جانور تو نہیں، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور وہ سامنے کی طرف گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی خوف کے آثار نمایاں تھے۔ جب میں نے اس طرف دیکھا جہاں یہ دیکھ رہا تھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کس قدر خوفناک چہرہ تھا جو ہماری ونڈ اسکرین کی طرف سے ہمیں گھور رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور میری جان ہی نکل جائے گی۔ یہ منظر میں آپ کو صحیح سے بتا پا رہا ہوں یا نہیں، لیکن یقین جانیں وہ بہت زیادہ خوفناک منظر تھا۔ آپ خود امیجن کریں کہ آپ اس ٹرک میں موجود ہوتے تو شاید آپ اس خوف کو تھوڑا سا محسوس کر سکیں۔ وہ چہرہ انتہائی کالا تھا اور ایک ٹرک کے ٹائر سے بھی بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور ان کی آنکھوں کا شیپ کسی کتے کی آنکھوں جیسا تھا۔ اس کے دانت کافی نوکیلے اور لمبے لمبے تھے اور عجیب سے تھے۔ اس کی گردن بہت زیادہ موٹی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت زیادہ بڑے جسم کا مالک ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ہمیں بہت نیچے نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سارا جسم زمین کے اندر دھسا ہوا ہے۔ میرے دیکھنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہیبت ناک چہرہ غائب ہو گیا۔ اس ہیبت ناک چہرے کے غائب ہوتے ہی کسی غیر مرئی مخلوق نے کوئی بہت ہی بھاری چیز چاروں طرف سے ایک ساتھ ہمارے ٹرک پر زور زور سے مارنا شروع کر دی۔ ہمارا ٹرک بری طرح زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا۔ وہ آوازیں اتنی شدید اور بھیانک تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل ابھی پھٹ جائے گا۔ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا اور گیٹ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پھر ہم دونوں نے اس تیز بارش میں سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ میں زندگی میں آج تک کبھی اتنا تیز نہیں بھاگا تھا۔ ہم کافی دور آ گئے تھے۔ اتنی تیز بارش کے شور کے باوجود بھی ابھی تک ٹرک پر کوئی بھاری چیز زور زور سے مارنے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ اتنی تیز بارش میں اس اندھیری اور سنسان سڑک پر بھاگنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ پہاڑوں کے اوپر سے بہتا بارش کا پانی بہت تیزی سے سڑک کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ہم دونوں بہت زیادہ تھک گئے تھے۔ ہماری سانس پھول گئی تھی، لیکن ہم خوف کی شدت سے بس بھاگے جا رہے تھے۔ نہ جانے کب مجھے چکر آئے اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو گئی تھی اور میرے ساتھ آنے والا آدمی مزید 5 آدمیوں کے ساتھ مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے پتہ نہیں چلا کہ میں کب بے ہوش ہو گیا۔ وہ بس بھاگے جا رہا تھا اور نہ جانے کہاں جا کر وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ 5 آدمی جو غالباً دوست تھے اور گھومنے یہاں آئے ہوئے تھے، یہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو بے ہوش دیکھا تو اسے ہوش میں لا کر پانی وغیرہ پلایا اور اب یہ مل کر مجھے ہوش میں لائے تھے۔ میں نے پانی وغیرہ پی کر ان سب کو سارا واقعہ سنایا۔ وہ سب ہمارا واقعہ سن کر خوف زدہ اور حیران تھے۔ ہم ان کی گاڑی پر بیٹھ کر اپنے ٹرک تک پہنچے۔ ٹرک حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح تھا اور اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں ہم اس کو چھوڑ کر گئے تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میرا ٹرک ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا، کیونکہ رات کو وہ خوفناک اور غیر مرئی مخلوق بہت ہی زیادہ بھاری چیز بہت زور زور سے ہمارے ٹرک پر مار رہی تھی۔ خیر میں نے ٹرک میں بیٹھ کر اگنیشن دیا تو وہ فوراً ہی اسٹارٹ ہو گیا۔ ہم دونوں کو ہی بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا۔ بالآخر ہم مظفر آباد پہنچے اور ساری مشینری ان لوڈ کروائی اور مظفر آباد میں ہی ایک ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ 2 دن علاج کے بعد جیسے ہی ہماری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، ہم صبح کے ٹائم فوراً لاہور کے لیے روانہ ہو گئے اور دن ہی دن میں
پہاڑی سفر طے کر لیا۔ جو شخص میرے ساتھ گیا تھا پھر دوبارہ کبھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے اس کا تو نہیں پتہ، لیکن مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سفر کے بعد سے آج تک میں نے کبھی کوئی پہاڑی سفر نہیں کیا۔ دوستو، اگر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ خوفناک واقعہ پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر ہم سے ضرور شیئر کریں، لیکن ہاں، اس بات کا دھیان رہے کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہیں سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔